بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر۔ السلام علیکم۔ بیست خبرنامہ میں خوش آمدید۔ 2 دسمبر 2019 دن 2 بجے کی ملکی اور عالمی خبروں کے ساتھ میں ہوں اسد عباس۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ پاکستان پر رواں سال قرضہ سب حکومتوں سے بھاری ہونے لگا ہے۔ موجودہ حکومت نے صرف ایک سال میں قرض لینے کے پچھلے تمام تر ریکارڈز توڑ ڈالے ہیں۔ محکمہ جنگلی حیات پنجاب نے تلور کے شکار کے لیے مختص علاقوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جہاں تلور کے شکار کے لیے $1000 امریکی فیس ادا کرنا ہوگی۔ کوئٹہ میں یکبستہ ہواؤں سے بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ گیس کی فراہمی بھی معطل ہے، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یمن میں مسلح افواج اور عوامی رضاکاروں نے سعودی عرب کے ڈرون طیاروں کو میزائل مار کر گرا دیا ہے۔ مغربی افریقی ملک برکینا فاسو میں چرچ پر حملے میں پادری سمیت 14 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ کل چند شرپسندوں نے نجف اشرف میں ایرانی قونصل خانے پر ایک بار پھر حملہ کر کے اسے آگ لگا دی۔ امریکی فوج نے افغانستان میں ایک گھر کو ڈرون حملے میں تباہ کر دیا، جس کے نتیجے میں بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ کابل سے ہونی فوج کی ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں ایک اور فلسطینی شہری شہید ہو گیا۔ برطانیہ کی لیبر پارٹی کے رہنما نے کہا ہے کہ برطانیہ کی غیر ملکی امور میں مداخلت اور عراق جنگ میں شامل ہونے کے بعد ملک میں اتحاد پسندی کو مزید ہوا ملی ہے۔ چین نے الزام عائد کیا ہے کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ نے ہانگ کانگ میں ہنگامہ آرائی کو ہوا دی اور مشتعل مظاہرین کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان پر رواں سال قرضہ سب حکومتوں سے بھاری ہونے لگا ہے۔ موجودہ حکومت نے صرف ایک سال میں قرض لینے کے پچھلے تمام تر ریکارڈز توڑ ڈالے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق ایسے حال میں کہ جب ملک میں مہنگائی کے طوفان نے عوام کی کمر توڑ دی ہے اور ہر کوئی پریشانی میں مبتلا ہے، تحریک انصاف کی حکومت نے صرف ایک سال میں قرض لینے کے پچھلے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے۔ سینئر صحافی فاروق سلیم نے اپنے ایک ٹویٹر پیغام میں، جس میں پاکستان تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں لیے گئے قرضوں کا موازنہ کیا ہے۔ فاروق سلیم کی مہیا کی گئی معلومات کے مطابق پاکستان پیپلز پارٹی نے 2008 سے 2013 تک اپنے 5 سالہ دور حکومت میں مجموعی طور پر 10 ٹریلین روپے قرضہ لیا، یعنی روزانہ کی بنیاد پر 5.5 بلین روپے قرض لیا گیا۔ پیپلز پارٹی کے بعد نون لیگ نے انتخابات میں 2/3 اکثریت کے ساتھ اپنی حکومت بنائی اور نواز شریف نے وزارت عظمیٰ کا عہدہ سنبھالا۔ نون لیگ نے اپنے 5 سالہ دور حکومت میں مجموعی طور پر 14 ٹریلین روپے قرض لیا، یعنی ایک دن میں 7.7 بلین روپے قرض لیا گیا، جو کہ پیپلز پارٹی کی نسبت زیادہ تھا۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے گزشتہ حکومتوں کے ریکارڈ ہی توڑ ڈالے، کیونکہ صرف ایک سال کی حکومت میں پی ٹی آئی نے 11 ٹریلین روپے قرض لیا ہے، جو کہ روزانہ کی بنیاد پر 30 بلین روپے بنتے ہیں۔ پی ٹی آئی کی قرض لینے کی شرح پیپلز پارٹی اور نون لیگ دونوں ہی سے زیادہ ہے۔ فاروق سلیم کے مطابق ہمارا قرضہ ہمارے جی ڈی پی سے بھی بڑھ چکا ہے۔ محکمہ جنگلی حیات پنجاب نے تلور کے شکار کے لیے مختص علاقوں کا نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے، جہاں تلور کے شکار کے لیے $1000 امریکی فیس ادا کرنا ہوگی۔ قطر ایمبیسی کی جانب سے نور پور تھل میں کیمپ لگانے کا کام جاری ہے، جسے ایک ہفتے تک مکمل کر لیا جائے گا۔ وسیع رقبے پر بنائے جانے محکمہ جنگلی حیات پنجاب کی جانب سے تلور کے شکار کے علاقوں کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جہاں 1 دسمبر سے ملکی اور غیر ملکی شکاری تلور کا شکار کھیل سکتے ہیں۔ فوکل پرسن حسن علی سکھیرا نے بتایا کہ تلور کے شکار کی فیس $1000 امریکی ہوگی، جس میں 100 پرندوں تک شکار کرنے کی اجازت ہوگی۔ اضافی تلور شکار کرنے پر مزید $1000 امریکی ادا کرنے ہوں گے۔ تلور کا شکار کرنے کے لیے استعمال ہونے والے عقاب پر $1000 فیس ادا کی جائے گی، جبکہ تمام شکار کیے گئے پرندوں پر کسٹم ڈیوٹی الگ سے دی جائے گی۔ قطریوں کے لیے کیمپ میں انٹرنیٹ سمیت دنیا کی ہر سہولت میسر کی گئی ہے۔ شہزادوں کی سیکیورٹی کے لیے 100 سے زائد پولیس اہلکار تعینات کیے جاتے ہیں۔ شہزادوں کے شکار کے لیے گاڑیاں بھی قطر سے منگوائی جاتی ہیں۔ بین الاقوامی سروے کے مطابق دنیا میں تلور کی تعداد 50,000 سے لاکھ کے درمیان ہے، جو کہ بہت کم ہے۔ مسلسل شکار سے یہ نسل ناپید ہونے کا خطرہ ہے۔
کوئٹہ میں یکبستہ ہواؤں سے بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے، جبکہ گیس کی فراہمی بھی معطل ہے، جس سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ سرد ہواؤں کے باعث شہر بھر میں گیس غائب ہے، جبکہ بجلی کی آنکھ مچولی بھی جاری ہے۔ کھانے پکانے سمیت روزمرہ کے معمولات متاثر ہونے پر شہریوں نے لکڑی اور گیس سلنڈروں کا استعمال شروع کر دیا ہے۔ ملک میں ایک طرف تو گیس نہیں تو دوسری جانب ملک کے غریب اور پسماندہ علاقوں کو بجلی کے بھی شدید بحران کا سامنا ہے۔ رپورٹ کے مطابق صوبہ پنجاب کے 8,000 دیہات تاحال بجلی کی سہولت سے محروم ہیں۔ 3,25,000 گھرانے بجلی کے بغیر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ یمن میں مسلح افواج اور عوامی رضاکاروں نے سعودی عرب کے ڈرون طیاروں کو میزائل مار کر گرا دیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق چینی ساختہ ڈرون یمنی صوبہ حجہ کے ہیران نامی علاقے میں گھس آیا تھا۔ یمنی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یحییٰ سری نے کہا کہ بغیر پائلٹ کے اڑنے والے طیارے کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے میزائل سے نشانہ بنایا گیا۔ یمنی ذرائع ابلاغ میں طیارے کو گرتے ہوئے دیکھا گیا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ یمنی سرحد کی حفاظت کے لیے مسلح افواج ہر قسم کے وسائل استعمال کریں گی۔ مغربی افریقی ملک برکینا فاسو میں چرچ پر حملے میں پادری سمیت 14 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق برکینا فاسو کے مشرقی قصبے ہینتوکورا کے چرچ میں سنڈے سروس کے دوران حملے کیا گیا۔ چرچ میں دعائیہ تقریب جاری تھی کہ اس دوران متعدد مسلح افراد نے اندر داخل ہو کر فائرنگ کر دی۔ واقعے کے بعد حملہ آور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ تاحال کسی تنظیم نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے اور حملے کی وجوہات غیر واضح ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ اکتوبر ایک مسجد پر حملے کے نتیجے میں 15 نمازی جاں بحق ہو گئے تھے۔ گزشتہ چند سال کے دوران برکینا فاسو میں دہشت گردی کے واقعات میں سینکڑوں لوگ اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ عراقی ذرائع ابلاغ کی رپورٹوں کے مطابق کل چند شرپسندوں نے نجف اشرف میں ایرانی قونصل خانے پر ایک بار پھر حملہ کر کے اسے آگ لگا دی۔ العالم کی رپورٹ کے مطابق اقتصادی صورتحال سے ناراض احتجاجیوں کے روپ میں چند شرپسندوں نے عراق کے شہر نجف اشرف میں ایک بار پھر ایرانی قونصل خانے پر حملہ کیا اور اس کے بعض حصوں کو آگ لگا دی۔ ایرانی قونصل خانے پر شرپسندوں نے حملہ ایسے میں کیا کہ یہاں پہلے سے کرفیو نافذ تھا۔ چند روز قبل اسی قونصل خانے کو شرپسندوں نے جاہلیت کا نشانہ بنایا تھا، جبکہ اس سے قبل کربلا اور بصرہ میں بھی ایرانی قونصل خانوں پر شرپسندوں نے حملے کیے تھے۔ عراق میں بدامنی پھیلانے والوں کو جنوبی خلیج فارس کے بعض عرب ملکوں کے سفارت خانوں سے مالی امداد دی جاتی ہے، تاہم اس ہنگامہ آرائی میں ایرانی قونصل خانے کے عملے کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچا۔ عراق کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں نجف اشرف میں ایرانی قونصل خانے پر شرپسندوں کے حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ امریکی فوج نے افغانستان میں ایک گھر کو ڈرون حملے میں تباہ کر دیا، جس کے نتیجے میں بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق افغانستان کے صوبہ خوست کے ضلع علی شیر کے ایک گھر کو امریکی فوج نے ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں گھر مکمل طور پر تباہ ہو گیا اور 6 افراد جاں بحق ہو گئے، جن میں ایک خاتون اور 2 بچے بھی شامل ہیں۔ صوبائی خوست کونسل کے ارکان نے حملے کی مذمت کرتے ہوئے بتایا کہ حملہ ایک شہری کے گھر میں کیا گیا۔ ہلاک ہونے والوں میں معصوم بچے اور خواتین بھی شامل ہیں۔ اہل خانہ کے عسکریت پسند ہونے کے کوئی ثبوت نہیں ملے۔ دوسری جانب افغانستان میں امریکی فوج کے ترجمان نے اپنے بیان میں دعویٰ کیا کہ گھر میں 3 طالبان کمانڈر چھپے ہوئے تھے۔ ادھر سابق افغانی صدر حامد کرزئی نے حملے میں معصوم شہریوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکی ڈرون حملہ سنگ دلانہ عمل ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ یہ افغان عوام پر صاف اور صریح تشدد کا واقعہ ہے۔ تمام فریقین امن کے لیے کام کریں۔ قابض صہیونی فوج کی ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں ایک اور فلسطینی شہری شہید ہو گیا۔ مرکزی اطلاعات فلسطین کے مطابق ہفتے کے روز قابض صہیونی فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے جنوبی شہر الخلیل میں ایک فلسطینی شہری پر اندھادھند گولیاں چلائی، جس کے نتیجے میں وہ شہید ہو گیا۔ شہید ہونے والے فلسطینی نوجوان کی سرکاری سطح پر شناخت نہیں کی جا سکی ہے۔ اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے بیت ہوا میں 2 فلسطینی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ میڈیا رپورٹس میں فلسطینی نوجوان کی شناخت بدوی خالد المسالمہ کے نام سے کی گئی ہے، جس کی عمر 18 سال بتائی جاتی ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ ہفتے اسرائیلی فوج کی فلسطینی علاقوں میں مجرمانہ ریاستی دہشت گردی کے نتیجے میں کم از کم 4 فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ برطانیہ کی لیبر پارٹی کے رہنما نے کہا ہے کہ برطانیہ کی غیر ملکی امور میں مداخلت اور عراق جنگ میں شامل ہونے کے بعد ملک میں انتہا پسندی کو مزید ہوا ملی ہے۔
لندن برج حملے سے متعلق بات کرتے ہوئے لیبر پارٹی کے لیڈر جیرمی کوربین نے برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سب سے بڑا چاپلوس قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہی وقت ہے کہ اب برطانیہ کو امریکی صدر کی دم سے علیحدہ ہونا چاہیے۔ جیرمی کوربن کا کہنا تھا کہ برطانوی فوج کی مداخلتوں کی وجہ سے دہشت گردی کے مسائل حل ہونے کی بجائے ان میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خلاف نام نہاد جنگ واضح طور پر ناکام ہو چکی ہے اور دنیا اب عراق پر ہونے والے حملے کے نتائج بھگت رہی ہے۔ اپوزیشن ممبر کا کہنا تھا کہ 16 سال قبل میں نے عراق پر حملے اور قبضے کی مخالفت کی تھی۔ میں نے خبردار کیا تھا کہ اس کی وجہ سے تنازع، نفرت، مصائب اور مایوسی کی جڑ پیدا ہو جائے گی، جس کی وجہ سے آئندہ نسلوں کی جنگیں، تنازعات، انتہا پسندی اور مصائب مزید بڑھیں گے، اور ایسا ہی ہوا ہے اور آج ہم اس کے نتائج میں ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ چین نے الزام عائد کیا ہے کہ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے سربراہ نے ہانگ کانگ میں ہنگامہ آرائی کو ہوا دی اور مشتعل مظاہرین کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ خبر رساں ادارے کے مطابق چین نے ہانگ کانگ میں جاری پرتشدد حکومت مخالف مظاہروں کا الزام اقوام متحدہ پر عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ انسانی حقوق کے ادارے کی سربراہ مچل ہچلیٹ شہریوں کو اکسا کر امن و امان کی صورتحال کو تہہ و بالا کرنے میں ملوث ہے۔ اقوام متحدہ میں چینی مشن نے کہا کہ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق سے متعلق ہائی کمشنر مچل ہچلیٹ نے اپنے ایک تازہ کالم میں ہانگ کانگ میں جاری صورتحال پر نامناسب رائے دی تھی، جس سے مشتعل اور پرتشدد مظاہرین کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ اقوام متحدہ کے اہلکار کی اس قسم کی رائے دہی عالمی تنظیم کے چارٹر کے بھی منافی ہے۔ واضح ہے کہ ہانگ کانگ کی چین نواز حکومت نے ایک متنازع بل منظور کیا تھا، جس کے تحت چین کو مطلوب ملزمان کو ان کے حوالے کرنے کی راہ ہموار ہوتی ہے، جبکہ ایسے ملزمان سے تفتیش اور قانونی کارروائی بھی چین میں ہوگی، جس پر ہنگامے پھوٹ پڑے تھے، جو تمام تر سیکیورٹی رکاوٹوں کے باوجود تاحال جاری ہے۔ بیست خبرنامہ میں اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگلے خبرنامہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے بیست تعلیمی ٹی وی چینل۔ اللہ حافظ۔